آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہیں؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک نہ لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مطلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر وہاں ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف چلی گئی۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ ہی گئی تھیں، لہذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھایا، اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم تھیں اور وزن میں بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے۔ جب تک وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں تو منافق موجود تھے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں سے تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جیسے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ عائشہ، کیا تمہیں
عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں اور آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالت کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھوں میں رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو نہ کر لے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھ کر اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا، آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا دی، انہیں بچا لیا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے لیے شیرخوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوا دی۔ اے اللہ آج تیری محبوب عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر دعائیں کرتی رہیں، ادھر دعائیں مانگتی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہرے پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی، اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے، آپ کے بدن پر کسی کی کبھی گندی مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سایہ پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ
اس کی قدم آپ کے سائے پر کسی کی قدم آپ کے سائے پر نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے، لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کوئی ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجیے، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو، مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عائشہ، اگر تو اس سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ، تیرے رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر میں کہوں گی میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جاؤ گے۔ اس لیے میں نے اپنے اللہ ہی سے فریاد کرنی ہے، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کبکبی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت
हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे। मैं बेगुनाह हूँ, मगर मेरे माँ बाप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला होगा। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाज़िल फरमा दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि आयशा उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। तो मैंने कहा, मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। इसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा की पूरी 18 आयतें नाज़िल फरमाई। यही नहीं, सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा कराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा दिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, इनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो यह बात जब हज़रत आयशा को पहुंची तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है। तो हज़रत आयशा फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी इनसे बात ना की। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में